الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ ہم قصر نماز کے حوالے سے اور مریض کی نماز کے حوالے سے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس حدیث ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، بس آپ نے یعنی اس سفر کے دوران ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا، والمغرب والعشاء جمیعا، اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ تو اس حدیث میں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے نکلا کرتے تھے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے نا، یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، اور اصل میں رومی جو فوجیں تھیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں تبوک کے مقام پر۔ شام کی طرف یہ ایک سرحدی علاقہ ہے، تو وہاں پہ آ کے وہ جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی وہاں نکلنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نکلے، اور جب بھرپور تیاری کر کے تبوک کے مقام پہ پہنچے آپ، تو ان کے حوصلے پھر پست ہو گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے کامیاب و کامران واپس لوٹے، اور جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ تو آپ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دشمن پہ ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر جب آپ پوری تیاری کے ساتھ لشکر لے کے پہلے سے ہی نکلے، انہوں نے کہا تو یہ تو جنگ کے لیے پہلے ہی تیار ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ تبوک کا سفر، اور اس سفر کے دوران پھر ظہر اثر اللہ کے رسول جمع کرتے تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور مغرب عشاء۔ تو اس میں ثابت یہ ہوا کہ ظہرین اور مغربین، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً پھر عصر کے اوپر بھی یہی لفظ بول دیا جاتا ہے، تو ظہر عصر کے ساتھ، عصر ظہر کے ساتھ، یہ آپس میں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب عشاء آپس میں یہ دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو فجر کو اپنے وقت پر علیحدہ ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقصروا الصلاة فی اقل من 4 برود، کہ نہ تم قصر کرو 4 برید سے کم پر، 4 برد کہہ لیں آپ، 4 برد سے کم پر، من مکہ الی عصفان، مکہ سے عصفان تک کا جو سفر ہے وہ 4 برد ہے، اس سے کم پر آپ قصر نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ دارقطنی وغیرہ میں یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور موقوفاً یہ صحیح بھی ہے جس طرح ابن خزیمہ وغیرہ نے کہا ہے، لیکن اس کا یعنی یہ مرفوع روایت اس کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش، تو ایک اور راوی بھی ہے عبد الوہاب بن مجاہد، تو ان روات کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ یہ 4 برد کیا ہوتا ہے؟ مکہ سے عصفان، ایک تو اس کی مسافت ہی ہوگی، مکہ سے لے کے عصفان تک کا فاصلہ، یا اسی طرح سے مکہ سے لے کے جدہ تک کا فاصلہ، یا پھر اسی طرح مکہ سے طائف تک کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 برد کو تشبیہ دی گئی ہے اس روایت میں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو 4 برد ہیں یہ 16 فرسخ کے برابر ہیں، اور فرسخ کی پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ وہ 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، تو گویا کہ پھر 16 فرسخ، 16 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے ہم، تو پھر یہ ہمارے پاس مدت نکل آئے گی۔ لیکن چونکہ روایت ضعیف ہے، صحیح بات کیا ہے اس حوالے سے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی، صحیح ترین بات یہ ہے کہ جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر کے لیے زمان و مکان کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی کتنی دیر رہنا ہے، یا کتنی جگہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، یہ نہیں ہے، تحدید نہیں ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف روایات آئی ہیں، تو اس میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت مسافر ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو بعض روایات کو جب ہم جمع کریں تو کوئی حد بندی نکالی بھی جا سکتی ہے، جیسے ہم نے ذکر کی تھی
کہ 3 دن سے زیادہ رہنا ہو تو پہلے دن سے ہی وہ قصر کرے گا، اور اگر 3 دن سے زیادہ رہنا ہو لیکن پتہ نہ کم رہنا ہو تو پھر مسافر ہے، زیادہ رہنا ہو تو پھر وہ پہلے دن سے ہی پوری پڑھ لے گا، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی دیر رہنا ہے تو پھر وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ انسان کی نیت پہ بھی ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوتا ہوں۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ جو سفر، یعنی آپ اس کو مکان کو لے لیں، کتنا فاصلہ، تو مختلف فاصلے ہیں، تو جب شہر کی عمارتوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد پھر آگے لمبا سفر ہو تو پھر وہاں سے ہی قصر شروع کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا سفر کرنا ہے، وہ لمبا سفر ہے، تھوڑا سفر ہے، تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی کہ جس کے لیے محدد کر دیا جائے کسی چیز کو، لیکن انسان اس کو خود عرف اور عادت کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، میں نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی سند بھی اسماعیل بن عیاش ہے۔ اگلی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی الذین اذا اساءوا استغفروا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب وہ کوئی گناہ کریں تو معافی مانگ لیں، یعنی جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، برائی کر بیٹھیں، تو پھر وہ استغفار کریں۔ وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، اور جب وہ سفر کرتے ہیں تو پھر نماز قصر کرتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے، روزہ بھی افطار کر لیتے ہیں۔ تو یہ روایت طبرانی میں ہے، معجم الاوسط میں، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے، بِإِسْنَادٍ ضعیف، وهو فی مرسل سعید بن المسیب عند البحقی مختصر۔ تو بعض نے کہا کہ یہ سعید بن مسیب کی طرف سے مرسل روایت ہے، بعض نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے، تو اس کی بھی اگر وجہ ذوف پہ ہم جائیں تو اس کی روایت میں ایک راوی ہیں غالباً ابن لحیہ، تو ان کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا گیا۔ بہرحال روایت چونکہ ثابت نہیں ہے تو لیکن ایک بات اس میں سے یہ ثابت ہے، وہ قرآن مجید کے اندر سے ثابت ہے، وہ بات کیا ہے کہ اذا اساؤ استغفروا، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کے ایک عمومی مفہوم آل عمران، سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو کبھی کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کیا ہوتا ہے کہ توبہ کیے بغیر، استغفار کیے بغیر گناہ کو ریپیٹ کرنا، دہرانا، تو وہ اصرار نہیں کرتے۔ ہاں، تکرار کی گنجائش ہے، تکرار کی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا، پھر معافی مانگ لی، پھر انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگ لی، پھر، تو اس طرح اگر معافی کو درمیان میں رکھتے ہوئے گناہ کرے، اس سے گناہ کی اجازت دینا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ طرز عمل ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والے گناہ پہ گناہ نہیں کرتے بلکہ گناہ کے بعد معافی بھی مانگتے، استغفار کرتے، اور پھر استغفار کی جب شرائط پوری ہوتی ہیں توبہ کی، تو پھر اس کی برکت سے وہ گناہ سے یکسر ختم، ان کی زندگی سے وہ چلا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ مائل نہیں ہوتے، پھر استغفار کی برکت سے مواقع نہیں ملتے۔ تو بہرحال یہ چیز تو اس سے ثابت ہے، لیکن آگے جب سفر کرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، قصر بھی کی جا سکتی ہے، نہیں بھی کی جا سکتی، روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، افطار بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو اس انداز میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مریض کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس آگے روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کہتے ہیں کانت بی بواسیرو، کہتے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، آپ سے پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، فإن لم تستطع فقائدا،
اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھ لو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو. یعنی اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو. ٹھیک ہے. تو اب یہ روایت ہمارے سامنے ہے. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مریض جو ہے اس سے نماز ساقط نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شخص مریض ہے تو وہ نماز نہ پڑھے. کوئی شخص وینٹیلیٹر پہ بھی ہے اور اس کے ہوش و حواس قائم ہے تو وہ اشارے سے پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی شدید قسم کا مرض بھی لاحق ہو. اچھا، یہ جو بواسیر ہے نا، یہ اس دور کا ایک ایسا مرض تھا، ایسی بیماری تھی کہ جس کا تقریباً علاج ناممکن تھا، اور پھر اس کو دائمی امراض میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا. اور پھر یعنی جب آدمی مرتا تھا یہ مرض اس کے ساتھ ہی جاتا تھا عموماً. اور اس کا آپریشن آج کل کے دور میں تو ہے، اس دور میں نہیں تھا. بلکہ اگر کوئی آپریشن کرواتا تھا تو اس کے بعد پھر خون نہیں رکتا تھا اور انسان کی موت واقع ہو جاتی تھی. تو بعض فقہا نے تو اس دور میں اس کے آپریشن کی کو ممنوع قرار دیا تھا کہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ اس وقت کا ایک موذی مرض ہی تھا. تو آج بھی یہ ہے، لیکن آج اس کے چونکہ علاج بھی ہے، آپریشن بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمیں اس حدیث سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرض ہو، اس مرض میں مطلب جنون کا مرض نہ ہو. جنون کا معنی کیا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا. تو اگر اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا اور وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے تو پھر اس سے پہلے جتنی نمازیں اس نے پڑھ لی. جب تک اس کیفیت سے وہ باہر نکلے گا تو پھر نماز پڑھے گا. تو یہ مرض ایسا ہے کہ جس میں اس کا اختیار نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو اس میں نماز وہ پڑھے گا، چاہے کھڑا ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، یا لیٹ کے پڑھے، یا اشارے سے ہی پڑھ لے. یہ اگلی حدیث بھی آ رہی ہے. اچھا، اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے تھے، تو اس وقت آپ سے انہوں نے یہ بات کی تھی. اچھا، اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح یہ بیماری کا نام ہے، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اگر مقصود علم ہو اور سمجھنا ہو اور شرعی احکامات کے حوالے سے رہنمائی لینا مقصود ہو تو پھر اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صراحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے خود کہہ دیا کہ مجھے یہ بیماری. تو اس لیے جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو شرما شرمی میں شرعی احکامات کمپرومائز نہ کیے جائیں، بلکہ وہ مسئلہ پوچھ لیا جائے تو اس میں وضاحت کر دی جائے. تو یہ بات بھی یہاں سے حدیث سے ثابت ہوتی ہے. اور اسی سے متصل بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص اور آپ کا پوچھنا اور اپنے معاملات کی اصلاح کرنا اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بحال اور مضبوط رکھنا، اور پھر دوسرے صحابہ کو بھی کتنا فائدہ ہو گیا. آج 14 صدیوں کے بعد ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر یہ بیماری ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو صحابی اگر اس وقت خاموش ہو جاتے اور پھر بہت تکلیف میں رہتے اور کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے یا بیٹھ کر ہی پڑھتے، لیکن اللہ کے رسول نے پہلو پر لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت دے دی ان کو. تو یہ چیز بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے. اسی طرح ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ انسان کو تنگی میں نہیں ڈالتی، بلکہ وہ بہت زیادہ رحم والا معاملہ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر اپنے پہلو پر لیٹ کے پڑھ لے. پہلو پر لیٹ کے جب نماز پڑھے گا کوئی شخص تو اس میں نہ وہ رکوع کر رہا ہے اس طرح سے، نہ وہ قیام ہو رہا ہے، نہ وہ سجدہ ہو رہا ہے، تو اشارے سے ہو رہی ہے نماز. تو شریعت جو ہے وہ بہت زیادہ، ہاں لیکن اجازت نہیں ہے کہ نہ پڑھے، کیونکہ ایک ہی تو رکن ہے اسلام کا جو ہمیں ایک دن میں 5 دفعہ فیس کرنا پڑتا ہے اور اس میں اللہ میں ٹیسٹ کر رہا ہے. باقی تو شہادتین کا اقرار تو ہم بچپن سے ہی کرتے آئے اور وہ زندگی میں ایک بار ہی ہے دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے وہ سال کے بعد ہے،
اور وہ بھی اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے اور اس کی سیونگز پہ ہے. اور پھر روزے بھی سال میں ایک دفعہ ہے، سال کے بعد ہے. حج زندگی میں ایک بار ہے. صرف ایک نماز تو ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ٹیسٹ کیا، اور اللہ اپنے پاس بلاتا ہے اور بندہ آتا ہے، اور پھر اگر اس پہ بھی چھوڑ دیا جاتا تو پھر پیچھے تو پھر سالانہ عبادات ہی رہ گئی، یہ زندگی میں ایک بار رہ گئی تھی. تو یہاں پہ پھر یہ اجازت شریعت نے نہیں دی. تو یہ بھی شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کہ ایک دن میں 5 بار جب اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا تو اس کا فائدہ ہمیں ہے. کیونکہ جو بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز، الجمعۃ الی الجمعہ، جمعے سے لے کے جمعہ تک، یہ کفارہ بن جاتا ہے درمیان کے گناہوں کا. تو بہرحال ہمارے لیے اس میں فائدہ ہی ہے. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی. فرآہ یصلی علی وسادہ، تو آپ نے اسے دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھ رہا ہے. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، گویا کہ تکیہ اس نے رکھا ہوا ہے اپنے آگے اور اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے. فرما بہا، آپ نے تکیہ لے کے پھینک دیا. وقال، اور فرمایا صلی علی الارض ان استطاعت، اگر طاقت ہے تو زمین پر سجدہ کرو، زمین پر نماز پڑھو. وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، اگر زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تم اشارہ کر لو، اشارہ کرنا. وَجَعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدوں کو رکوع سے زیادہ جھکا لو، زیادہ جھکا ہوا بنا لو. تو یعنی رکوع کے لیے جو اشارہ کرنا ہے، تھوڑا جھکنا ہے، تو سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھکو. لیکن سجدے کے لیے سامنے تکیہ رکھنا اور تکیہ رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر سجدہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ آلتی پالتی مار کر نماز پڑھ رہے تھے. متربعن کا معنی کیا ہے؟ ہم نے نماز کا جو طریقہ پڑھا اس میں یہ ہے نا کہ یعنی جو آخری تشہد سے پہلے بیٹھنا ہے تو وہ اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، انگلیاں قبلہ ہوں گی. اور اسی طرح سے جو آخری تشہد میں بیٹھنا ہے تو اپنا بایاں پاؤں جو ہے دائیں پاؤں کے اندر سے نیچے سے نکالنا ہے، دائیں پاؤں کھڑا ہوگا اور بایاں پاؤں بچھا ہوا ہوگا اور انسان اپنے مقعد پہ بیٹھے گا. لیکن یہاں پہ بیماری کی وجہ سے متربعن یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھا جا سکتا ہے. تو گویا کہ یہ بھی شریعت کی طرف سے ہمیں آسانی دی گئی ہے کہ یعنی آپ نماز پڑھنی ہے، اس میں جیسے بیٹھنے کے لیے آسانی ہے. دیکھیں جب بندہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو پھر آلتی مالتی مار کے یہ ہوتا ہے، یعنی دونوں ٹانگوں کو یعنی دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ کی طرف لے جانا اور بائیں کو دائیں کی طرف لے جانا، اس طرح سے، جس طرح ہم چوکڑی کہہ دیتے ہیں، اس کو متربیان کہتے ہیں. یہاں پہ ہمارا یہ باب جو مریض کی اور مسافر کی نماز کا باب تھا، یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد باب ہے باب صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کا باب. تو جمعہ ایک دن خاص ہے، ہفتے کے دنوں میں ایک دن ہے جمعہ کا دن. اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ سارے جمع ہو کے ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں. ایک یہ بھی ہے اس کی توجیہ، نام یعنی وجہ تسمیہ اس کو ہم کہہ لیں کہ اس دن چونکہ جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے نا، تو یعنی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو جمع ہونے سے. اور دوسری وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ اس دن بہت سی نشانیاں جمع ہو جاتی ہیں جمعے والے دن، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کیا اور وہاں سے نکالا، اسی دن نکالا، اور قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں اور بڑی بڑی چیزیں بھی جمع ہو گئیں، تو اس لیے اس کو جمعہ کا دن کہہ دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس دن کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ٹھیک ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعے والے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت بند کر دو. تو قرآن مجید میں بھی اس دن کا نام آیا ہے. اس باب کی پہلی جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے ہے.
अन्नहुमा सामिआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक उन दोनों ने सुना। सामिआ ये दूसरा सीगा है। अगर हम पैटर्न्स की बात करें ना, तो फेल माजी के अंदर, फेल मुजारे में 14 पैटर्न्स होते हैं, 14 सीगे होते हैं। सामिआ सामिआ सामिऊ, तो वहां से ये दूसरा सीगा है। तो जमा सॉरी तस्निया मुजक्कर गायब, कि सुना उन दोनों ने। अन्नहुमा सामिआ, क्योंकि रिवायत करने वाले दो सहाबी हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों ने सुना, यकूल अला अवाद मिंबरिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर यानी नबवी मिंबर जो था उसकी लकड़ियों के ऊपर खड़े होके कह रहे थे। अला अवाद, ठीक है। अवाद जो है ये मतलब ऊद उनकी जमा है। आवाद लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो मिंबर के साथ लगी होती है, आगे मिंबर के साथ निस्बत भी आ गई है। आवाद मिंबर ही, मिंबर की लकड़ी के ऊपर खड़े होके कहा, लयंतहियन अक़वामुन अन वदअहिमुल जुमुआत, अलबत्ता जरूर बजरूर बाज आ जाएं लोग जुमों को छोड़ने से। यानी जो लोग जुमा छोड़ते हैं, उन जुमों को छोड़ने से वो बाज आ जाए, जरूर बाज आ जाए। औ लयख्तिमन्न अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अगर वो बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पर मोहर लगा देगा। सुम्मा लयकूनुन्न मिनल गाफिलीन, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शुमार होगा उनका फिर। तो इस हदीस में कई बातें हैं हमारे सामने। एक बात तो ये है कि मिंबर बनाया जा सकता है जिसके ऊपर खुतबा दिया जाए। जैसे यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर था। बाज ने फिर आगे कहा कि उसमें मॉडिफिकेशंस भी हुई। उसकी बाज कहते हैं दौरे नबुवत में 3 सीढ़ियाँ थीं, और फिर बाद में जब दूसरे लोग आए, मसलन मरवान के दौर में, इसको 6 सीढ़ियों के साथ बदल दिया गया और फिर 6 सीढ़ियों का ही रहा। तो फिर कहते हैं जी कि मस्जिद नबी में आग लगी, तो आग लगने की वजह से ये मिंबर भी जल गया। तो बहरहाल यहाँ हदीस में हमारे सामने एक बात तो साबित होगी कि मिंबर बनाया जा सकता है मस्जिद में, यानी ऊंची जगह बनाई जा सकती है जिसके ऊपर खड़े होके खुतबा वगैरह दिया जा सकता है। और आपने ये जो बात कही है, वो है कि जुमे का खुतबा आप इसके ऊपर ही देते थे, और यहाँ पे ये बात आपने इरशाद फरमाई। दूसरा ये है कि जुमों को छोड़ने से बाज आ जाए, तो आपने यहाँ पे बहुत बड़ी वईद की तरफ इशारा किया है। वो वईद ये है कि अगर वो बाज नहीं आएंगे जुमे छोड़ने से, तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा कि ये गाफिल हैं। ये गाफिल किस चीज से गाफिल हैं? तो यानी उनके दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं। तो जो बंदा जुमा नहीं पढ़ता वो नमाज कहाँ पढ़ता होगा? आजकल तो हम देखते हैं अपने मुआशरे में कि लोग जो हैं वो कम से कम जुमा पढ़ लेते हैं कि चलो जुमे के इज्तिमा में शामिल हो जाओ, और फिर बाकी नमाजें वो नहीं पढ़ते। तो बहरहाल एक नमाज भी छोड़ना ये तो कुफर की तरफ ले जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, और तफसीली बातें आप सब लोग माशाल्लाह जानते भी हैं। लेकिन यहाँ जुमा ही छोड़ दिया जाए, नमाजें तो फिर बिलौला छूटी है ना। तो ये बहुत बहुत ही ये बुरी बुरी आदत है, और आप देखें कि अल्लाह ताला गाफिलों को पसंद नहीं करता। तो उसके ऊपर मोहर लग जाएगी और वो गाफिलों में शुमार होने लगेगा। इसके बाद अगली हदीस है, नमाज जुमा का वक्त क्या होगा। सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना नुसल्ली मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जुमुअता, कि हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज पढ़ते थे। सुम्मा ननसरिफु, फिर हम फिरते। वलैस लिल हितानि ज़िल्लुन नस्तज़िल्लु बिही, तो अभी तक दीवारों का इतना साया नहीं होता था कि जिसका साया हम ले सकें। यानी हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ते, जुमा पढ़ने के बाद हम फिरते। सुम्मा ननसरिफु, फिर हम जुमा पढ़ के लौटते। वलैस लिल हितान, और नहीं होता था दीवारों के लिए, जिल्लुन, ऐसा साया, नस्तजिल्लु बिही, जिससे हम साया हासिल करें। यानी दीवारों का साया इतना इतना लंबा नहीं होता था कि हम उसकी उनके साए में बैठ सकें या उनके साए में खड़ा हो सकें। ठीक है, तो ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है।
اور مسلم کے اندر ہے کننا نجمع معه اذا زالت الشمس، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، یعنی سورج بالکل سیدھا اوپر ہے نا، تھوڑا سا مائل ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں زالت الشمس۔ ثم نرجع، پھر ہم لوٹتے، نتتبع الفیء، تو ہم سایوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے، یعنی ابھی تک سایہ نہیں آیا ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں جمعے کی نماز کا وقت سمجھ آتا ہے۔ جمعے کی نماز کا جو وقت ہے اصل راجب موقف کے مطابق تو یہی ہے کہ جب سورج ڈھل جائے اس کے بعد نماز کا وقت ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ٹھنڈا کرنے کے لیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے پھر۔ تو صحیح بات یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جمعے کا وقت جو ہے وہ سورج زائل ہونے کے متصل بعد ہے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث ہمارے پاس دلیل ہے کہ سایہ بھی لمبا ہوتا ہی نہیں تھا، سورج ڈلنے کے بعد جمعہ ہوا اور پھر صحابہ لوٹے اور ابھی تک سایہ کوئی طویل نہیں ہوا تھا، تو اگر اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہوتا تو پھر سایہ لمبا ہو چکا ہوتا۔ تو یہی راجح موقف ہے اور اسی قول کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغذى الا بعد الجمعہ، ما کننا نقیل، نہیں ہم قیلولہ کرتے تھے، ولا نتغذى، اور نہ ہی ہم دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے، الا بعد الجمعہ، مگر جمعے کے بعد، یعنی ہم جمعے کے بعد یہ دو کام کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور ایک روایت میں فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو خیر اس حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں اگر ہم، تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ نہیں ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے کہ جب سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت کے بعد کا وقت، یعنی وہ سورج تھوڑا سا زائل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مائل ہو جاتا ہے اور تھوڑا مغرب کی طرف جھک جاتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جمعہ پڑھا جائے گا، تو زوال کے بعد ہوگا جمعہ، یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ اس حدیث کا اگر ہم عنوان دیں تو عنوان یہ ہوگا کہ جمعہ جو ہے اس کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے۔ بہرحال اس حدیث میں بہت سی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فجاءت عیر من الشام، فجاءت پس آیا، عیر قافلہ، عیر ایسا قافلہ جس میں اونٹ ہوتے ہیں اور اونٹوں کے اوپر سامان بھی ہوتا ہے، یعنی غلہ وغیرہ، تجارتی قافلہ، تو اس کو عیر کہتے ہیں، یعنی بوجھ سے لدے ہوئے اونٹ۔ تو فجاءت عیر من الشام، شام سے ایک قافلہ آیا، جس کو تجارتی قافلہ کہہ لیں یا غلے سے لدا ہوا اونٹوں کا ایک قافلہ آیا۔ فانفتل الناس الیہا، فانفتل بس پھر گئے، الناس لوگ، الیہا اس کی طرف، یعنی لوگ اس قافلے کی طرف چلے گئے، پھر گئے، فن فاتلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھر گئے، یعنی جمعہ چھوڑا اور اس قافلے کی طرف نکل گئے اور اس قافلے کی طرف چلے گئے۔ حتی لم یبق الا 12 رجلا، یہاں تک کہ لم یبقى نہیں باقی رہا، الا مگر 12 رجلا 12 آدمی، گویا کہ 12 آدمی رہ گئے، باقی سب لوگ چلے گئے اور صرف 12 آدمی اس وقت موجود رہے۔ آپ ذرا اس حدیث کو سمجھیں، بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کے بعض لوگ صحابہ کرام پر طعن بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھو جمعہ چھوڑ کے وہ قافلے کی طرف چلے گئے، غلے کے قافلے کی طرف۔ تو اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ پہلی بات اس حدیث سے جو ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ 12 آدمی بھی رہ گئے تو خطبہ جاری رکھا آپ نے، تو کم از کم جو لوگوں کی حد ہے وہ 12 لوگ ہونے چاہیے، یہ فقہا نے یہاں سے یہ بات لی ہے۔ اب یہ وہ 12 افراد کون تھے جو رہ گئے؟
کہیں صراحت نہیں ملتی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خلفائے راشدین اور جو اجل صحابہ کرام ہیں ان کی جماعت تھی۔ تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ 12 افراد جو ہے نا کم از کم یہ ہونا۔ اچھا، دوسرا یہ ہوا، معلوم ہوا کہ اصل میں یہ حدیث یہ ہے کہ پہلے جو تھا خطبے کے لیے آنے کے بعد وہاں سے نکلنے کی اجازت تھی، جایا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور جو قافلہ، اور پھر وہ ایام بھی وہ تھے کہ غلے کی شدید کمی تھی، تو ذہن میں لوگوں کی یہ تھا کہ وہ پہلے ہی بک نہ جائے تو تھوڑا ہمیں بھی حصہ مل جائے، تو بہرحال اس نیت سے وہ گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جانے کی اجازت تھی تو گئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جگہ پر کوئی چیز ممنوع ہو اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی اس میں کوئی عمل کرے اس طرح کا، یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں اس کے بعد کئی مواقع آئے پھر، اور کبھی کوئی ایک جگہ بھی ذخیرہ حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہاں سے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک شخص بھی نکل کے گیا ہو۔ تو جب اجازت ہوتی ہے نا، جب اجازت ہوتی ہے پھر اس اجازت کو اویل کیا جا سکتا ہے، تو شریعت اس پر پھر ضرب نہیں لگاتی، پھر اس پر مواخذہ نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ وہ پوری مجبوری کو سمجھیں کہ غلے کی کمی ہے، اور پھر اس بات کو سمجھیں کہ اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس وقت جانا ممنوع ہوتا، جو بعد میں ممنوع قرار دے دیا گیا، جو اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں آیت نازل کر دی اور پوری بات سمجھا دی سورہ الجمعہ میں، تو اس کے بعد تو پھر وہ ہو گیا نا، جیسے وہ ہے نا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ چلے گئے تھے، تو یہ منظر پھر اللہ رب العزت کو اچھا نہیں لگا، تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی پھر کہ جمعے کی اذان کے بعد وہاں سے نکلنا ممنوع ہے۔ تو اس کے بعد پھر کوئی نکلا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ وہ امر ہے جو بطور اتفاق ہوا ہے، اور یہ اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد اور پھر اجازت ہونے کی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر کوئی شخص بھی تان نہیں کرے گا، اور اگر کوئی تان کرنا چاہے تو پھر وہ کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے تان کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد پھر حکم بدل گیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ یعنی سورہ جمعہ کی جو آیات ہے نا وہ نازل ہونے کے بعد پھر حکم یہ تھا کہ خطبہ میں حاضر ہونا اور اس کا سننا واجب ہے، یعنی وہ یعنی جواز کی حد تک نہیں ہے، یعنی کوئی سن لے تو ٹھیک ہے، نہ سنے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اب واجب قرار دے دیا۔ تو جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، اور اذان کے بعد مسجد سے نکلنا ممنوع ہے۔ تو جب یہ ایسا حکم آ گیا تو پھر اس پہ عمل ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو گھریلو گدا حرام ہونے پر اپنے پکتی ہوئی جو ہنڈیا تھی اس کو الٹا دیتے تھے، اور پھر شراب جب حرام ہوئی تو جس کے ہاتھ میں کوئی جام تھا وہیں پہ توڑ دیا۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ کوئی وہ حرام کا ارتکاب کرے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پہلے چونکہ جواز تھا، اور پوری میں نے وہ سیاق و سباق اور سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، تو اس لیے کوئی بھی اس کو وجہ تان نہ سمجھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعتا من صلاة الجمعة وغیرها فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاته۔ یہ حدیث ہے، اس کو ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو یہ دے سکتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت جمعے کی پالی تو پھر اس کو نماز مل گئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعتا من صلاة الجمعہ، من ادرکا جس نے پالی رکعتن من صلاة الجمعہ جمعے کی نماز سے ایک رکعت، وغیرہا یعنی کسی دوسری رکعت کو، جمعے کی ایک رکعت کو، یعنی اس میں آپ یہ من غیرہا کو یہ یوں جوڑیں، کسی دوسری نماز کی ایک رکعت کو پالی، ٹھیک ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ عصر کی نماز کی جس نے ایک رکعت پالی، یا کوئی اور نماز کی ایک رکعت پالی، تو ایک رکعت پا لینے سے وہ جو رہ گئی ہے اس کو پھر پورا کر لیں۔ تو وغیرہ کا معنی ہے جمعے کے علاوہ باقی نمازوں میں سے بھی اگر اس کو کوئی ایک نماز میں ایک رکعت مل جائے۔ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، تو جمعے کا چونکہ باب ہے خاص طور پہ، تو جمعے کے حوالے سے فرمایا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے۔ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ،
تو اس کی نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہاں ایک رکعت ملانے کی جو بات ہے یہ جمعے کے ساتھ ہے، کہ اگر نماز جمعہ کی ایک رکعت اس کو ملی ہے تو اس کے ساتھ پھر ایک اور رکعت وہ ملا لیتا ہے تو پھر اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کی جمعے کی ایک رکعت رہ گئی ہے اور ایک رکعت ملی ہے تو وہ پھر 4 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ 2 رکعت جمعے کی ہی پڑھے گا۔ یہ مراد ہے اس حدیث میں۔ اسی طرح اگلی حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، ثم یجلس پھر بیٹھتے، ثم یقوم پھر کھڑے ہوتے، فیخطب قائما پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، بس جس نے بھی آپ کو یہ خبر دی کہ آپ بے شک آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کھڑے ہو کے دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے، اور جس کسی نے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا۔ تو اس حدیث میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں طریقہ جو ہے وہ درمیان میں پھر بیٹھنے کا بھی ہے، اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ ہے۔ تو اصلاً خطبہ وہ جو بیٹھتے تھے وہ صراحت یعنی اس میں راحت کے لیے، اور وہ خطبے کا جو ایک انداز ہے، جو میکانزم ہے جو اللہ رب العزت نے دیا تھا وہی خفی کے ذریعے، اس کو فالو کرنے کے لیے تھا، نہ کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، خطبہ کھڑے ہو کر ہی دیتے تھے۔ تو اس حدیث سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں، کہ ایک بات یہ بھی کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا بھی جا سکتا ہے، خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو بات آخری حدیث کا جملہ ہے، فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، یہ اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر خطبہ دیا جائے، لیکن بعض صحابہ کا یہ موقف تھا کہ نہیں، کھڑے ہو کر ہی خطبہ دینا چاہیے۔ تو بہرحال اس کو پورا جب ہم سمرائز کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا افضل ہے اور بیٹھ کر دینے میں جواز ہے، اور کوئی مجبوری ہو تو بیٹھ کر دیا جا سکتا ہے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا انداز، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، احمرت عیناہ تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ اور آپ سخت غصے میں آ جاتے، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ ایسے لگتا، یوں محسوس ہوتا جیسے آپ ہمیں کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، کأنہ بے شک آپ ہیں، منذر جیشن کسی لشکر سے ڈرانے والے، یقول آپ کہتے، سبحکم ومساکم، یعنی آپ گویا کہ یوں فرما رہے ہوتے کہ دشمن تم لوگوں پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ آور ہونے والے، سبحکم صبح کے وقت، او مساکم یا شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں نا اس میں بھی اسبحنا و اسبح الملک للہ، صبح کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو وہیں سے سبح، اور امسینا و امس الملک للہ تو وہ وہیں سے مساکم، ویقول اور فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور ہدایت میں سے سب سے بہترین جو ہدایت ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، ہدایت بمانا رہنمائی، وشر الامور محدثاتها، اور وشر الامور معاملات میں سب سے بری چیز محدثاتها، اس میں نئی ایجاد یافتہ چیزیں ہیں، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، رواہ مسلم، اور پھر روایت اللہ، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہی ہے،
کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعے والے دن یوں ہوتا، یحمد اللہ و یثنی علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، ثم یقول علی اثر ذلک، اس کے بعد پھر آپ فرماتے وقد علا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، وفی روایت اللہ، اور ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی آپ کا فرمان ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ اور سنن نسائی میں یہ بھی ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں ہے۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، جب ان کو جمع کرتے ہیں تو وہ خطبہ بن جاتا ہے، جس کو خطبہ مسنونہ کہتے ہیں، اور جمعے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے حوالے سے کچھ اوصاف ہمارے سامنے آئے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ شدید غصے میں آ جاتے، حتیٰ کہ ایسے لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ فرما رہے ہوں کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والا ہے یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے۔ اب یہ جو اوصاف ہیں یہاں تک، ان اوصاف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی غیرت بیان ہوئی ہے۔ غیرت اللہ بھی کھاتا ہے حدیث کے اکارڈنگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یغار وغیرت اللہ یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ غیرت کھاتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے تب آتی ہے، اس میں شدت آتی ہے کہ جب اس کا بندہ مومن کوئی حرام کام میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کے اندر بہت سے پھیلی ہوئی بدعات، خرافات، اور پھر ظاہر ہے اس وقت مشرکین مکہ بھی وہاں پہ موجود تھے، پھر آخرت کی باتیں، تذکرے، تو اس میں پھر آپ اس طرح سے شدید ہو جاتے اور بہت سختی کے ساتھ بیان کرتے۔ اب سختی سے بیان کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر تنافر پیدا کرنا مقصود ہوتا تھا، بلکہ وہ کنٹینٹ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا تھا، جس وجہ سے آپ کا یہ انداز ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی انتقام لیا ہی نہیں، وہ تو بڑے ہی رحیم تھے۔ لیکن آگے فرمایا کہ ہاں جب اللہ کی کوئی حرمت پامال ہوتی تو اس وقت اللہ کے رسول پھر غصے میں آ جاتے۔ تو یہ اس طرح کا انداز جو ہے وہ اس کو اسی سینس میں لینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اما بعد کا یہ جو کلمہ ہے یہ بولا جاتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی اما بعد کو اما بعد ہی سمجھیں آپ، کہ یہ جو بات ہے اس کے بعد اگلی بات جو آپ یوں سمجھ لیں جو مقصود بیان ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک بات میں سے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ سب سے بہترین حدیث ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ قرآن کا ایک نام حدیث بھی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے قرآن میں کہا۔ تو اسی طرح سورہ الواقعہ میں بھی فرمایا انتم مدہنون، کہ اس حدیث کو تم اگنور کرتے ہو، یعنی اس بات کو تم قرآن مجید کو اگنور کر رہے ہو۔ اور وہ سبحان اللہ بڑا خوبصورت وہاں پہ اللہ رب العزت نے انداز اختیار کیا ہے سورہ الواقعہ میں۔ سورہ الواقعہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کچھ صورتوں کے نام لیے تھے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سوال کے جواب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ قد شیبتا، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا تھا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے، سورہ الواقعہ نے، سورہ المرسلات نے، عما یتساءلون نے، اور سورہ تکویر نے۔ تو اس میں سورہ الواقعہ بھی ہے، اور سورہ الواقعہ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں مواقع النجوم اس کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ستاروں کے ٹوٹ کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ
اگر تم سمجھو، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا قسم کھا کے کہ اتنی بڑی یہ قسم ہے، خالق کائنات قسم کھائے بغیر بھی بات کرے تو بڑی اہم ہے. پھر قسم کھاتا ہے، قسم کھانے کے بعد پھر خود کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب مکنون میں ہے جس کو مطہرون چھوتے ہیں. اور پھر آگے جا کے یہ کہا کہ تم اس حدیث سے اعراض کرتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو، تم اس کو اس کے اندر اتنا ہی حصہ ڈالتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو. تو گویا کہ کتاب اللہ سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، کتاب اللہ سے بڑی عظمت والی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث سے مراد گفتگو، بات، کلام. آج آپ دیکھ لیں اسی کتاب اللہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. سویڈن میں کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی مختلف ملکوں میں قرآن کو آگ لگانا، پھر قرآن کے اوراد پھاڑ کے پاؤں تلے مسلنا، الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کا دفاع کر سکیں، اور نہیں تو کم از کم ہم اس کتاب کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں. تو برحال بات لمبی ہو گئی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد. اور سیرت، ہدی کا معنی یہاں سیرت کر لیا. سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین گائیڈ لائن وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری بات نئی نئی باتیں نکالنا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بدعت کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب طرح کا تصور ہے. وہ کہتے ہیں جی بدعت حسنہ کو لے لو، بدعت سیئہ کو چھوڑ دو. اب بدعت حسنہ کا تصور لے لیا، جی اچھی بدعت کوئی بات نہیں، لے لو بھائی بدعت اچھی. بدعت حسنہ جو ہے، یہ بدعت دین میں جو نیا اضافہ ہے وہ اچھا ہی تو ہوگا. برا اضافہ تو وہ تو ریجیکٹ ہے ہی ہے، وہ اس کو تو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ برا اضافہ برا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اضافہ برا ہے. وہ اضافہ اچھا ہی کیوں نہ ہو. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوتا ہوں کہ مغرب کے 3 فرض ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے جی کہ میں ایک رکعت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اب ایک رکعت کے اضافے کے ساتھ آپ دیکھیں قیام میں اضافہ ہوگا، رکوع میں اضافہ ہوگا، سجدوں کا اضافہ ہوگا، اور اذکار پڑھے جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. تو دیکھنے میں تو وہ ساری چیزیں ہی اچھی ہیں نا. تو اس کو بدعت حسنہ کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 رکعت نماز دی ہے مغرب کی. تو کوئی 4 پڑھ کے جیسے کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح دین میں کوئی نیا اضافہ کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ ہی اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتے تھے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بڑا معروف قول ہے اس حوالے سے. وہ کہا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ، جس نے اسلام میں اضافہ کیا اور اس کو اچھا سمجھا، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. تو گویا کہ اس نے یوں سمجھا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ امام مالک کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تھی کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. تو جب دین مکمل کر دیا اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، تو آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت تھی، تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول کو خائن گردانتا ہے، آپ کو خیانت کرنے والا سمجھتا ہے معاذ اللہ. تو بہرحال یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور بدعت کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. اسی طرح آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر آواز بلند ہو جاتی ہے، اور پھر آپ فرماتے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگوں نے خود ساختہ چیزیں بنا لی ہیں، اور وہ صفات جو اللہ رب العزت کی شیان شان تھی وہ لوگوں میں تلاش کرنا شروع کر دی ہے. ہدایت دینے کے حوالے سے بھی اب اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہاں لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے.
تو یہاں جو پیچھے تھا نا، ہدی خیر خیر الحدی ہدی محمد، وہاں رہنمائی ہے. اور یہ جو ہے یہ ہدایت وہ ہے جو کنورٹ کر دیتی ہے نان مسلم کو ایک مسلم کے ساتھ، اور اسی طرح سے اہل دوزخ کو اہل جنت کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. تو یہ اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا، صرف اپنے پاس رکھا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول اپنے چچا کے کہتے تھے کان میں کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ دیکھ لو آپ، ان کا انجام احادیث میں موجود ہے کہ کیا ہوگا. 200 سے زیادہ سال اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دی، لیکن وہ مخالفین کی صف میں ہی کھڑا رہا، اور بت پرستی رہا، بت فروش رہا، اور بت بناتا رہا. تو اس کا انجام قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور وہاں پہ وہ ایک جانور کی شکل میں، بجو کی شکل میں ہوگا، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اگر کوئی اپنے اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح آپ دیکھ لیں ان کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. تو اس لیے جو اللہ کی صفات ہیں، اور پھر معاذ اللہ میں ایک پچھلے دنوں چیز دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکارنا دعا کے انداز میں جس طرح اللہ کا حق ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول اللہ ہمارے حال پر نظر ڈالیں، اور ہمیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنیں اور ہمارا مسئلہ حل کریں، اس وقت کہنا یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اسی طرح ہدایت بھی اللہ سے مانگنی. تو فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے، فلا، یہاں پہ انبیاء بھی شامل ہے، فلا مضل لہ، انبیاء بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اولیاء بھی گمراہ نہیں کر سکتے. اور وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے ساری دنیا مل کے بھی اس کو رائے راست پہ نہیں لا سکتی. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ نسائی کے اندر یہ اضافہ بھی ہے کہ ہر جو گمراہی ہے وہ آگ میں جائے گی. تو بہرحال یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے اندر سے کچھ کانٹینٹ ہے جو یہاں پہ شیئر کیا گیا. اگلی حدیث ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے باب میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے ہے. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے، ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ. تو یہ خطبہ جمعہ لمبا ہونا، نماز کا لمبا ہونا، خطبہ جمعہ کا کم ہونا، یہ اس حوالے سے حدیث ہے کہ ان طول صلاة الرجل، کہ بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا، یعنی جمعے کی بات ہے نا، جمعے کی نماز کا لمبا ہونا. اور اسی طرح سے وقیصر خطبتی، اور قصر سے یہ نا مختصر ہونا، خطبے کا مختصر ہونا. مئنۃ من فقہہ، یہ اس کی فقاہت کی علامت ہے، یعنی اس کے سمجھداری کی علامت ہے. فقہ جو ہے یہ گہرے سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی کہ ہوتا عموماً یہ ہے ہمارے یہاں بھی کہ خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک خطبہ دیتے رہتے ہیں، اور نماز صرف 4 5 6 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. تو خطبہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو مختصر ہو، سامعین کے حالات کے مطابق ہو، اور ان کے لیے وہ بہت زیادہ مشقت کا باعث نہ ہو. اور پھر نماز تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، نماز کے اندر پھر اہتمام کے ساتھ کچھ پڑھا جائے. تو گویا کہ یہ ہمارے یہاں پہ الٹ چلتا ہے نا، ہمارے نماز بہت مختصر ہوتی ہے، خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے باؤنڈ تو نہیں کیا کہ نماز بہر صورت لمبی ہونی چاہیے اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے، باؤنڈ نہیں کیا، لیکن یہ انداز بتاتا ہے کہ بہت بہتر ہے کہ خطبہ بھی مختصر ہونا چاہیے. آگے ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤها كل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس. ہشام کہتی ہیں کہ میں نے ما اخذت، نہیں میں نے لی،
قاف والقرآن المجید، سورہ قاف، اللہ مگر ان لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یقرأها کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے ہر جمعے کے دن ممبر پر جب وہ لوگوں کو خطبہ دیتے. تو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن ممبر پہ سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے. تو یہی وجہ میں ہشام کہنی ہے کہ میں نے وہیں سے سن کر یاد کر لی. تو اس سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتی تھی. یہی وجہ ہے نا کہ وہاں سے انہوں نے سن لی اور یاد کر لی. دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت انہماک کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، جیسے انہوں نے سن کے وہاں سے صورت یاد کر لی. اور اسی طرح سے سورہ قاف پڑھی جا سکتی ہے خطبہ جمعہ میں، اس کی مشروعیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی ہے. اور ہر جمعے سے مراد کثرت مراد ہے، یعنی اور بھی دلائل اگر مل جاتے نا تو پھر یہ ہونا تھا کہ واقعتاً کوئی جمعہ بھی خالی نہیں جاتا تھا. لیکن یہاں جو انداز ہے وہ اس سے کثرت مراد ہے کہ زیادہ تر جمعوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد جمعے والے دن گفتگو اور کلام کرنے کے حوالے سے یہ ہمارے پاس حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو کمثل الحمار يحمل اسفارا. من تکلم، جس نے کلام کی، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا، فهو کمثل الحمار يحمل اسفارا، تو گویا کہ وہ ایسے گدھے کی مثال ہے اس کے ساتھ، یحمل اسفارا، کہ جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. والذی یقول لہ، اور وہ جس نے اسے کہا، انصت، خاموش ہو جا، لیست لہ جمعۃ، اس کا تو جمعہ ہی نہیں ہے. یعنی جو کلام کر رہا ہے وہ ایسی ہے جیسے گدھے نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور جس نے اسے کہہ دیا خاموش ہو جا تو اس کا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا. رواہ احمد باسناد لا باس بہ، مسند احمد میں یہ حدیث ہے ایسی اسناد کے ساتھ جس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وہو یفسر حدیث ابی ہریرہ فی الصحیحین مرفوعا، اور وہ امام احمد تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، جو صحیحین میں ہے، یعنی بخاری مسلم میں ہے، مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ حدیث یہ ہے، وہ حدیث، یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں نا، جس کے اوپر تفسیر بیان کرتے ہوئے صراحت کے لیے امام احمد یہ حدیث لائے ہیں پچھلی، وہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ صحیحین میں بھی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی کلام کرے تو ایسی جیسے وہ گدھا جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور جو کوئی اسے کہے خاموش ہو جا تو اس کا جمعہ ہی نہیں ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں مجالد بن سعید ایک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. تو جو صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی وہ کیا ہے، اذا قلت لصاحبک، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا، انصت، خاموش ہو جا، یوم الجمعتی، جمعے کے دن، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوتا، تو تم نے لغو کام کیا. تو یہ حدیث صحیح ہے کہ جمعے کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہو تو ساتھ والے کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جا. تو جس نے یہ کہہ دیا حالانکہ وہ اس کو چپ کروا رہا ہے، لیکن شریعت اس قدر زور دیتی ہے کہ امام کی گفتگو سنی جائے اور امام کی بات کی طرف دھیان رکھا جائے کہ آپس میں اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی. تو فرمایا کہ اگر کسی نے ایسی بات کی تو آپس میں کلام ہو گیا تو فقد لغو، تو اس نے لغو کام کیا. تو لغو کام کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد فقہا نے یہ بحث کی ہے کہ اس کے خطبہ کا ثواب باطل ہو گیا. یعنی وہ جو خطبہ سننے بیٹھا ہوا تھا نا، تو اس کا خطبہ کاؤنٹ تو ہو گیا لیکن جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. واللہ عالم. یہ ایک تشریح ہے اور یہ تفسیر ہے. تو لغو کام سے ویسے بھی ایمان والے، والذین هم عن اللغو معرضون،
اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والے لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو کام میں اپنے آپ کو نہیں کھپاتے، لغویات میں نہیں جاتے۔ تو ابھی یہاں پہ جمعے کے دوران بولنے کو لغو کام کہہ دیا ہے جس سے مومنین اعراض کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کا جمعہ جو ہے وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، یہ فقہا میں سے بعض کے اقوال ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، کہتے ہیں داخل رجل یوم الجمعاتی، جمعے کے دن ایک شخص آیا، مسجد میں آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس حال میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، صلیت، تم نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی خطبہ کے دوران بھی تحیت المسجد ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ آپ نے اگر نہیں پڑھی تو پڑھو، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوران خطبہ جمعہ مسجد میں آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لیٹ کیوں آئے، تم تاخیر سے کیوں آئے، تم پہلے نہیں آ سکتے تھے، نہیں۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت معلم تھے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم سب آپ پر قربان کہ انہوں نے نہیں ڈانٹا۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تاخیر سے آئے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر ہو، کوئی ویلڈ ریزن ہو اس کے پاس، تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ امام سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دے۔ ہاں، اس کو ترغیب دی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور پھر جو 2 رکعتیں اس نے نہیں پڑھی تو ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کے لیے حرص ہوگی امام کی کہ اس کو یہ اجر مل جائے، اس اجر سے یہ محروم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بھی اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ رہ گیا ہے ہماری اس میٹنگ میں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات لے لیں گے اور ہم بات کر لیں گے جمعہ اور عیدین میں سے کوئی اکٹھی ہو جائیں جب، تو پھر کیا کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعہ والمنافقین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ عیدین میں اور جمعہ میں یہ سب اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔